سوچنے کی بات یہ ہے کہ یزید نے امام حسین کا سر نہیں مانگا تھا، ہاتھ مانگا تھا۔ بیعت کی صراحت تھی اس خط میں جو ولید کے نام، گورنر مدینہ ولید کے نام لکھا تھا۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ حسین کا سر کاٹ لو، بلکہ یہ تھا کہ حسین سے جتنی جلدی ہو سکے بیعت لو۔ تو یزید کی بیعت ظاہر ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہوتی ہے یا کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کا نام بیعت۔ جیسے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بیعت کا نام معنی ہے پورے طور پر کسی کے ہاتھ پہ بک جانا۔ تو گویا کہ جو بیعت ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، جس کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے مرضی اس کی چلتی ہے۔ تو یزید بیعت چاہتا تھا، سر کاٹنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ تو امام حسین نے اپنے طور پر ہاتھ نہ دے کر سر دیا۔ وہ ایک شاعر ہے ایران کا، معین الدین اس کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ لوگ ان اشعار کو خواجہ غریب نواز کے اشعار سمجھتے ہیں، ان کے دیوان میں یہ اشعار نہیں ہیں اور ان کے ہیں بھی نہیں۔ پیچھے کافی بحث اٹھی تھی اس پر اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اور محققین نے اس پر تحقیقیں کی تو ثابت یہ ہوا کہ ایران کا ایک شاعر معین الدین حسن نام کا ہے، اس کے اشعار ہیں۔ بڑے بڑے محققین کے درمیان بحث ہوئی ہے، مگر لوگ کیا خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کر رہے ہیں جنہیں علم نہیں۔ اس نے کہا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ اس آخری ٹکڑے پر بھی کلام کیا گیا ہے، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین پر، مگر چونکہ ان کلاموں کی یہاں جو ہے نہ ضرورت نہ گنجائش، لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ شاہ است حسین، حسین شاہ ہیں۔ شاہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بادشاہ کہ جس کی حکومت دلوں پر ہو۔ شاہ کسے کہتے ہیں؟ اس لیے فقیروں کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ شاہ صاحب، فلاں شاہ، یہ شاہ، وہ شاہ۔ تو شاہ کا لفظ جو ہے فقیروں کے ساتھ اسی لیے جوڑا جاتا ہے کہ فقیر وہ ذات اور وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، اس لیے اسے شاہ کہتے ہیں۔ بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہیں، حسین شاہ ہیں اور حسین بادشاہ ہیں۔ تو بادشاہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی حکومت لوگوں کے ظاہر پر ہو، ظاہری جسم جس کے تابع ہوں اسے کہتے ہیں بادشاہ، دل جس کے ساتھ ہو، دل جس کا تابع ہو اسے شاہ کہتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل بھی اس کے ساتھ ہو، مگر بادشاہ آپ کا ہے لیکن شاہ نہیں ہے۔ شاہ وہی ہے کہ دل آپ کا جس کے ساتھ ہو، بادشاہ وہ ہے کہ ظاہر جس کا جس کے ساتھ ہو۔ تو حسین معنی یہ ہے کہ حسین کی حکومت ظاہر پر بھی ہے اور حسین کی حکومت باطن پر بھی ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین و دین پناہ است حسین۔ حسین دین ہے اور حسین دین کی پناہ ہے۔ بہت لمبی تقریر اس ٹکڑے پر ہو سکتی ہے مگر میں اس کو چھیڑوں گا نہیں اس وقت یہاں۔ میرا جو اصل مستدل ہے
وہ ہے سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سرداد یہ ماضی داد، سمجھ رہے ہیں آپ، دادن مصدر دینا سے، سرداد سر دے دیا، نداد دست نہیں دیا ہاتھ، در دست یزید، یزید کے ہاتھ۔ حقہ کے بنا الہ الا حضرت حسین، یہ بات حقیقت ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی بنیاد حسین ہے، وہ شاعر کہتا ہے۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ آخری ٹکڑے پر کلام کیا گیا، بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین سے یزید نے ہاتھ مانگا، انہوں نے دیا سر۔ اس کا مطالبہ سر کا نہیں تھا، اس کا مطالبہ ہاتھ کا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی آپ سے اگر ہاتھ مانگتا ہو تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سر دیں گے؟ کیونکہ ہاتھ جو ہے اگر کٹ جائے یا کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آدمی زندہ رہتا، بچ جاتا ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ تم بنو سر نہ بنو۔ کیا فرماتے تھے وہ؟ ہمارے استاد کہتے تھے کہ سر نہ بنو، تم بنو، اس لیے کہ جب کٹنے کا نمبر آتا ہے تو سر کٹتا ہے، تم پھر بھی بچ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کٹتا سر ہے۔ تو حسین سے مانگا ہاتھ، دیا سر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی دوسرے کو وہی چیز دے سکتا ہے جو اس کی اپنی ہو، جو اس کی، جس کا مالک ہو۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ حسین کا اپنا نہیں تھا، کیونکہ یہ ہاتھ امانت مصطفیٰ تھا، سر حسین کا اپنا تھا، اس لیے حسین نے جو اپنا تھا وہ دیا اور جو امانت تھا اس کو بچایا، لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں یہ ہاتھ حسین کا دکھ رہا ہے مگر یہ امانت مصطفیٰ ہے، اس لیے سر حسین دے سکتا ہے مگر امانت مصطفیٰ حسین نہیں دے سکتا۔ اگر حسین ہاتھ دے دیتے تو سب کے لیے جواز ہو جاتا، فاسق کی بیعت کرنے کا، فاجر کی بیعت کرنے کا، بدکار کی بیعت کرنے کا، سمجھ رہے ہیں آپ، شرابی کی بیعت کرنے کا، کبابی کی بیعت کرنے کا جواز مل جاتا۔ جب کوئی اس فاسق کی، شرابی کی، کبابی کی اور جو ہے بدکار کی بیعت کرتا تو لوگ کہتے تو نے اس کی بیعت کیوں کی؟ تو اس کہتا کہ نہیں، میں نے کیا بیعت کی ہے، یزید فاسق و فاجر تھا، بدکار تھا، بے حیا تھا، جو ہے حسین نے جب اس کی بیعت کر لی تو مجھے کیا حرج ہے بیعت کرنے میں، یہ تو طریقہ حسین ہے۔ اسی لیے حسین نے سر دیا، اسلام بچایا۔ ہاتھ دے دیتے تو اسلام نہیں بچتا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے فاسق و فاجر، بے حیا، بدماش، اباس اور بدکاروں کی بیعت کا جواز فراہم ہو جاتا، اس لیے حسین نے اس جواز کو فراہم نہیں کرنے دیا، اپنا خون اللہ کی بارگاہ میں نذر کر دیا۔ یہ جب حسین کی شہادت ہو گئی تو اب یزیدیوں کا جو لشکر تھا وہ بے لگام ہو گیا۔ خیمہ حسینی میں جو ساز و سامان تھا وہ بھی لوٹ لیا۔ حرم محترمہ جو تھی ان کے سروں سے بھی دوپٹوں کو کھینچ لیا گیا اور ان کے ساتھ بدکلامیاں کی گئیں، ناشائستہ جملے ان سے کہے گئے۔ خیمے میں بیمار زین العابدین بھی تھے، آپ کو اٹھایا گیا، خیمے کو سمیٹا گیا۔ ابن سعد نے کہا خولی بن یزید سے
کہ سر حسین تیرے حوالے ہے۔ قیس بن اشعث سے کہا کہ باقی شہداء کے سر تیرے حوالے ہیں، کوفے کی عمارت تک ان سروں کو حفاظت کے ساتھ تمہیں پہنچانا۔ آگے سر حسین، اس کے پیچھے دیگر شہداء کرب و بلا کے سر تھے، سب کے نہیں، جو اہل بیت اطہار تھے۔ ابن زیاد بدنہاد کے سامنے سر حسین پیش کیا گیا، دیگر شہداء اہل بیت کے سروں کو پیش کیا گیا۔ تو ابن زیاد یہ بدتمیزی کرنے لگا کہ ایک چھڑی لی اور حضرت امام حسین کے لبوں پر جو ہے اس کو کیا کرنے، ٹچ کرنے لگا۔ ٹچ کا لفظ ہی کہہ سکتا ہوں، مارنے کا لفظ تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس نے ٹچ کیا۔ حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول سرکار مفتی اعظم کی سیرت انشاءاللہ اگلے جمعے کو بالتفصیل بیان کروں گا۔ میرے شیخ ہیں، پھر بھی چند کلمات کہہ کر ان کی خدمت میں بطور جو ہے نظر پیش کر دوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم صحابی رسول اس وقت ابن زیاد کے دربار میں تھے۔ یہ وہ زید بن ارقم صحابی ہیں کہ جن کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدائے اسلام کے زمانے میں اپنے مسلمان ساتھیوں اور صحابہ کے ساتھ مشورہ اور میٹنگ کرتے ہیں، اور آج بھی ان کا گھر حرم کے اس خاص حصے میں ہے کہ جہاں پوری دنیا کے علماء اہل سنت آ کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جسے دنیا بھر کے علماء اہل سنت سے ملنا ہو حج کے ایام میں یا عمرے کے ایام میں، تو وہ پوچھ کر دار ارقم میں چلا جائے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، دنیا بھر کے علماء اہل سنت وہی ملتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین نے فرمایا۔ صحابی موجود تھے، آپ نے فرمایا ابن زیاد اپنی چھڑی کو ہٹا لے، حسین کو ٹچ نہ کر، اس لیے کہ میں نے بے شمار مرتبہ، مجھے یاد نہیں، گنتی نہیں، بے شمار مرتبہ ان لبوں کو میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا۔ چھڑی ہٹا لے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو بڈھا نہ ہوتا، معاذ اللہ ان سے کہا، اور اگر تو سٹیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے اس جملے کے کہنے پر سزا ضرور دیتا، لیکن تو بوڑھا ہے، سٹیا گیا ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ سزا دینا تیرا کام ہے اور حق بات کہنا ہمارا کام ہے، میں نے اپنا کام پورا کیا ہے، تیرا جو کام ہے تو کر سکتا۔ ابن زیاد نے کوفے میں جو ہے ان سروں کو گھمایا، اور پھر چونکہ حالات سے بھی انہیں جو ہے سمجھوتا کرنا تھا، اہل بیت، محبان اہل بیت کوفے میں اس وقت بھی موجود تھے، بہت جلدی میں انہوں نے جو ہے شمر وغیرہ کے حوالے کر کے اور اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ کوفے سے دمشق کے لیے روانہ کر دیا۔ جب قافلہ ایک منزل پہ پہنچا، انہوں نے رات کو پڑاؤ کیا، اور یہ چونکہ شراب کے دور چلتے تھے، یہ بات یاد رکھیں، کوئی صحابی کبھی کسی صحابی نے شراب کا کوئی قطرہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ شراب کے حرام ہونے کے بعد تو یہ جو لوگ تھے شام اور مصر کے، ان میں کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی تابعی نہیں تھا، سب یہ اباس شرابی قسم کے لوگ تھے۔ تو جب یہ انہوں نے رات کو محفل اپنی گرمائی تو غیب سے ایک قلم نمودار ہوا، ایک گرجا کے پاس جو ہے ان کا قافلہ ٹھہرا، تو رات کو ایک قلم نمودار ہوا غیب سے، اور اس نے لکھا
دیوار پر گر جاتی کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی ہی یوم الحساب، کیا جو لوگ حسین کو شہید کر کے ان کے سروں کو دمشق لے جا رہے ہیں وہ کل اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ تو ان لوگوں نے جو ہے گرجا کا جو پادری تھا اس سے پوچھا کہ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے، یہ شعر کب سے لکھا ہے؟ تو اس نے کہا تاریخ تو مجھے یاد نہیں، مگر میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے، اگر میں ان کڑیوں کو جوڑوں کہ جتنے انہوں نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، تو 500 سال پہلے کا لکھا ہوا یہ شعر ہے اس دیوار پر۔ اس نے کہا تم لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہم جو ہے دمشق جا رہے ہیں کوفہ سے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ باغیوں کے سر ہیں ہمارے ساتھ کہ جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کے سروں کو کاٹ لیا گیا ہے اور ہم لوگ ان کے سروں کو لے کر اپنے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ راہب نے کہا یہ جو بڑا سر نظر آ رہا ہے کیا آپ ایک رات کے لیے اسے مجھے دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہ، اسے یہ سر تو ہم کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو اب چونکہ یہ تھے لالچی، اس نے کہا 15,000 درہم دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا 20 دوں گا؟ اس نے کہا نہ۔ اس نے کہا اور؟ انہوں نے کہا کہ مطلب اتنے درہم لیں گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے لو۔ خزانے کی کمی نہیں تھی راہب کے پاس میں، اس نے سر حسین لیا، رات بھر اس سر حسین کا وہ جو ہے دیدار کرتا رہا، زیارت کرتا رہا۔ زیارت کا معنی دیکھنا آتا ہے، دیدار کرنا آتا ہے۔ یہاں زیارت کا لفظ ہی کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زیارت کا لفظ بولو تو معاذ اللہ ذہن ہم لوگ جو زیارت کا معنی لیتے ہیں، ہماری زبان میں زیارت کا معنی صرف دیدار کرنا، دیکھنا آتا ہے۔ یہاں میت کے لیے 3 دن تک مطلب زیارت ہوتی ہے، اللہ جانے کون سی زیارت ہے۔ میت تو قبرستان میں، تو یہاں کون سی زیارت ہو رہی ہے؟ زیارت کا لغوی معنی آتا ہے دیکھنا، دیدار کرنا، یہ معنی آتے ہیں اس کے۔ رات بھر وہ زیارت کرتا رہا، دیدار کرتا رہا سر حسین۔ صبح کو اس نے واپس کر لیا، سر حسین واپس کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے واپس کیا کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ لے کے جانا، اس لیے کہ اس سر کو رات بھر دیکھنے کی مجھے یہ قیمت ملی ہے کہ اللہ نے مجھے مشرف اسلام کر دیا۔ اس نے کہا تم لوگ بڑے بدبخت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نواسہ رسول کا سر دیا، ان کی ذات دی، تم ان کی کوئی قدر و عزت نہ کر سکے۔ اور مجھے دیکھو کہ میں ایک رات صرف ان کے چہرے کا دیدار کیا، اور اللہ نے ان کے چہرے میں ایسی کشش میرے دل میں رکھی ان کے چہرے کی کہ صبح میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے بڑھے، منزل در منزل دمشق کے قریب پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد الساعدی، انہوں نے دیکھا کہ دمشق شہر جو ہے بڑی سجاوٹ کا جو ہے آئینہ دار ہے، بڑی سجاوٹیں ہو رہی ہے، بڑے ہر طرف جو ہے قمقمے لگ رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کسی سے کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ ہی دیر میں جو ہے سر حسین اور شہدائے اہل بیت کے سر آنے والے ہیں، لہذا اس لیے جو ہے ان کے قتل کی خوشی میں یہاں پر جو ہے یہ شادیانے اور یہ ساری تیاریاں۔ حضرت سہل تھوڑا سا آگے بڑھے، یہ صحابی رسول ہے، ان کا 101 میں وصال ہوا، ملک شام گئے تھے وہ تجارت کی غرض سے، دیکھا تو یہاں یہ معاملہ پیش آ گیا۔ حضرت امام حسین کا جو قافلہ تھا اہل بیت نبوت کا، جس کو لایا جا رہا تھا، تھوڑی دیر میں انہوں نے اس کو پا لیا۔ حضرت سکینہ سے ملاقات ہوئی ان کی، انہوں نے کہا کیا تم اہل بیت نبوت کی شہزادی ہو؟
کہا ہاں. فرمایا میں آپ کے نانا کا صحابی حضرت سہل ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے. کہا آپ کے لائق اس وقت خدمت یہ ہے کہ آپ سر حسین اور اہل بیت اطہار کے سروں کو آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، ہم سے دور ہو جائیں. تو آپ نے 400 درہم دے کر کے امام، چونکہ لالچی یہ لوگ تھے، 400 درہم دے کر کے امام حسین اور ان کے رفقا کے جو سر تھے ان کو آگے کرا دیا. یزید کے دربار میں یہ سر جب پہنچے تو یزید نے پہلے تو شمر وغیرہ کو لان تان کیا اور کہا کہ شمر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے جو یہ کیا یا دوسرے لوگوں نے کیا میں اس سے راضی نہیں ہوں. یزید نے الفاظ تو یہ کہے لیکن کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اس کے خالی ایک ڈھکوسلا تھے، حقیقت یہی تھی کہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ حسین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. اگر اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی تو کرنے والوں کو سزا دیتا، کرنے والوں کو جو ہے تنبیہ کرتا، ان کو قید میں ڈالتا، کوڑے لگواتا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، یہ بھی خلافت بنو امیہ کے ایک فرد ہیں، اور اب جو ہے عبد الملک بن مروان کے یہ کیا ہیں، داماد ہیں، اور سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے ہیں. ہاں 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں زہر دے کر کے ان کی خلافت جو ہے ختم کی گئی. ان کا جو ہے ان کا دور 2 سال رہا. ان کے دور خلافت میں ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ زور سے بولو ذرا. امیر المومنین، حالانکہ یہ خلافت بنو امیہ کے ایک فرد ہیں اور یزید بھی بنو امیہ ہی کا فرد ہے. کسی شخص نے ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کی خلافت کو برحق کہتے ہیں، یزید کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ خلیفہ برحق کہتے ہیں، امیر المومنین کا خطاب دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان لوگوں کی نشاندہی آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا. ہاں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات بتا رہا ہوں. ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا یزید کو امیر المومنین، آپ نے فرمایا کوڑا لایا جائے. 20 کوڑے اس کو لگوائے. فرمایا تعزیراً تجھے 20 کوڑے لگا رہا ہوں، آئندہ اگر کہتا ہوا سنا یزید کو امیر المومنین تو اس سے بھی زیادہ کوڑے لگاؤں گا. اگر آج حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ہوتی تو ان کی جرأت تھی کہ یہ کہہ سکتے تھے یزید کو امیر المومنین. ہاں اس لیے یزید امیر المومنین نہیں ہے. ہاں امیر المومنین تو حسین ابن علی ہیں. ہاں امیر المومنین تو حسن ابن علی ہیں. لہذا یزید امیر المومنین نہیں ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے اس عمل کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ آج بھی کوئی اگر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہو تو ان کو بھی یقیناً تعزیراً کوڑے لگائے جائیں یا سزا دی جائے. قافلہ دمشق پہنچا. یزید جو ہے پہلے تو اس نے ڈھکوسلے کے طور پر یہ الفاظ کہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد حضرت حسین کی طرف مخاطب ہوا کہ حسین اگر تم کوفہ نہ جاتے، سیدھا دمشق آ جاتے اور میرے ساتھ بیٹھ کے اگر معاملہ کر لیتے تو آپ کے ساتھ یہ جو ہوا ہے یہ نہیں ہوتا. بہرحال اس نے جو بھی کیا وہ کیا. حضرت امام زین العابدین کو بلا کر کے اس نے سمجھایا، تسلی دی، دنیا بھر کے کام کیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں حضرت امام زین العابدین نے جب دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور آپ نے جب اپنی آل کے فضائل بیان کیے تو یزیدیوں کو یہ لگا کہ کہیں معاملہ پلٹ نہ جائے، تو آپ نے امام زین العابدین کو کہہ کر کے منبر سے نیچے اتارا. اپنے گھرانے کے جب فضائل بیان کیے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، چیخیں بلند ہو گئیں، لوگ رونے لگے آوازوں سے. اہل بیت اطہار کے گھرانے کے فضائل ہی ایسے ہیں. پھر حضرت نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں اس لشکر کو جو ہے، اس اہل بیت کے گھرانے کو ایک جو ہے مخصوص دستے کے ساتھ میں حضرت نعمان بن بشیر جو معزول تھے کوفے کے گورنر،
گورنری سے معزول کیا گیا تھا، انہی کو چونکہ محب اہل بیت تھے، ان کو اس قافلے کو کے ساتھ جو ہے کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ حضرت امام حسین کا سر اقدس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور میں دفن ہے۔ یہ مشہور روایت ہے جو میں نے بیان کی۔ یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ 15 منٹ کے لیے پابند کر دیا مجھے کہ 15 منٹ پہ تقریر ختم کرنی ہے۔ اب سرکار مفتی اعظم کے لیے کیا کلمات میں کہہ سکتا ہوں، 14 منٹ آ گئے۔ اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت چند کلمات کہہ کر حضرت کی ذات کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مستقل سرکار مفتی اعظم پر اگلے جمعے کو انشاءاللہ تقریر کروں گا۔ 14 محرم الحرام 1402 ہجری میں آپ کا وصال ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور آپ 1446 ہے تقریباً، یہ آپ کا 45واں 44 یا 45واں عرس ہے۔ تو حضرت کی ذات پر دو چار جملے کہہ کر میں جو ہے رسمی طور پر گفتگو کروں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جتنے بھی سلسلوں کی بیعت ہے، خلافت ہے، سب میں حضرت مفتی اعظم میرے داتا ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، سب میں کیا ہیں، حضرت مفتی اعظم میرے دادا ہیں۔ ہاں، جتنی بھی خلافتیں اجازتیں ہیں مجھے، سارے سلاسل اور کی اجازتوں خلافتوں میں ہر دوسرے نمبر پر مفتی اعظم کا نام ہے، ہر دوسرے نمبر پر مفتی اعظم کا نام ہے۔ اللہ توفیق دے، انشاءاللہ حضرت کی سیرت و سوانح مستقل طور پر میں بیان کروں گا۔ رب قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، والحمد للہ رب العالمین۔